آپ نے سامنا کیا اس سوسائڈ اٹیک کا، وہ ایونٹ کیا تھا، کیا ہوا، اور پورا واقعہ کیا ہے، کس چیز سے آپ گزرے اور آج کیا حالات ہیں؟ اس میں علی بھائی جو میں زندہ بچا ہوں نا، تو لوگ کہتے ہیں معجزہ ہے. میں کہتا ہوں معجزہ نہیں ہے، معجزے کا باپ ہے جو میں بچ گیا زندہ. اس میں ہوا یہ ہے کہ آفس میں بیٹھا تھا اپنے روزنامہ پاکستان کے روٹین کے مطابق. تو ہمارا ایک سب ایڈیٹر ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، طارق اسلم دورانی. اس نے مجھے کہا شاہ جی کہ وہ آپ کے علاقے میں نے جانا ہے اور مجھے آپ نے پہنچانا ہے وہاں پر. غلام بلور کا جلسہ تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلو. میں نے بائک کے اوپر دفتر سے میں ارلی نکلوں اس دن، جو میرا روٹین ہے آفس چھوڑنے کا، اس سے میں 2 گھنٹے پہلے نکلوں اس کی خاطر. تو میں نے بائک کے اوپر بٹھایا، تو ہمارے اپنے گھر کے سامنے سے میں گزروں. ہمارے علاقے بھی وہ جلسہ تھا. ادھر پہنچے ہیں تو وہ ایس ایچ او کھڑا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، عابد الرحمان. زبردست پروفیشنل انسان تھا، زبردست شریف انسان تھا، اور اپنے جاب کے ساتھ کمیٹڈ بندہ تھا. ینگ لڑکا تھا، پبلک سروس کمیشن کے ذریعے آیا تھا. تو چونکہ جاننے والے سب، اس کے ساتھ ہاتھ ملایا. وہ کھڑا تھا ادھر ہی. اب جیسے جلسہ جو ہے تو ایک 4 دیواری کے اندر ہو رہا ہے، تو وہ 4 دیواری کے گیٹ کے پاس کھڑا ہے، گیٹ کی طرف منہ کر کے، اس کی کمر ہے سڑک کی طرف. تو میں نے بائک لے جا کر اس کے پاس کھڑی کر دی ہے. وہ طارق اسلم دورانی اتر گیا ہے. اس نے ہاتھ ملایا، میں نے بھی ہاتھ ملایا، لیکن میں بائک کے اوپر ہی بیٹھوں اور میں دائیں طرف پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہوں کہ کوئی گاڑی تو نہیں ہے تاکہ میں بائک کو موڑوں یا سڑک کی دوسری طرف پار کروں. اتنے میں پیچھے سے غلام بلور کی گاڑی آئی ہے، اور ادھر سامنے جو ہے خود کش حملہ آور بیٹھا ہوا تھا چھپ کے. وہ دوڑا ہے، اور ایس ایچ او کے سامنے سے جب گزرے نا دوڑتا ہوا غلام بلور کی طرف، تو ایس ایچ او نے، عابد الرحمان نے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے، اور اگر میرے بس میں ہوتا میں اس کے ستارہ جرت خواہ اس کے لیے سفارش کرتا. اتنا دلیر آدمی کہ آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے. یہ جانتے ہوئے کہ یہ خودکش ہے، اس کو یہاں گردن سے پکڑا اور نیچے زمین پہ پھینکا ہے. ٹھیک ہے، غلام بلور کو بچانے کے لیے نا. تو اس نے جیسے وہ نیچے گرا، اس نے اپنے آپ کو پھاڑ دیا. جب پھاڑا تو اس کا، عابد الرحمان کا، تو سامنے سے سینہ کھل گیا. جو میرا ساتھ طارق اسلم دورانی تھا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، یاد آتے ہیں مجھے. اچھا، وہ بھی اس اٹیک میں شہید ہوئے؟ وہ اس کے ساتھ کھڑا تھا نا ایس ایچ او کی. ہاں. تو اس کی، طارق اسلم دورانی کی حالت یہ تھی کہ جیسے چھڑنی ہوتی ہے. مجھے اپنا صرف اتنا یاد ہے، چونکہ میں بائک سے بھی اترا نہیں تھا اور میں ادھر ہی اسی حالت میں کھڑا تھا. انگلش موویز کی طرح، ایک خواب کی طرح مجھے یہ یاد ہے کہ خواب میں دیکھ رہا ہوں. یہ انگلش موویز کی طرح میں بائک کے اوپر بیٹھا ہوں اور میری بائک فضا میں کہیں اڑ رہی ہے. اب میں ہوش میں نہیں ہوں، صرف اتنا ہی مجھے خواب کی طرح یاد ہے. اور جا کر میں کہیں ٹکراتا ہوں، کسی دور جا کے کسی دیوار سے ٹکراتا ہوں اور پھر نیچے گرتا ہوں. اس کے بعد مجھے ہوش نہیں تھا، میں بے ہوش تھا. اور نقصان کتنا ہوا آپ کو؟ کچھ پتہ نہیں تھا اس وقت مجھے. کافی دیر کے بعد، اتنی دیر کے بعد مجھے ہوش آیا کہ جب وہاں سے تمام جاں بحق لوگوں کو اور زخمیوں کو لے گئے ہیں، وہ غالباً کوئی 34 بندے اس میں جاں بحق ہوئے، اور زخمی کئی ہوئے، اس سے زیادہ بہت ہوئے تھے. تو وہ سب کا ہاسپٹل جا کے کلینس رپورٹ دے دی کہ کچھ بھی نہیں بچا. پتہ نہیں میں کہاں پڑا تھا. اچھا، آپ نہیں ملے تھے؟ میں نہیں ملوں کسی کو بھی. جب مجھے ہوش آئی ہے تو مجھے محسوس ہوا کہ میں کسی گڑھے کے اندر یا نالے کے اندر، میری یہ ہپس اس میں پھنسی ہوئی ہے اور بائک میرے سینے کے اوپر پڑی ہے. تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہے نا، میں خواب دیکھ رہا ہوں یا جاگ رہا ہوں میں. تو دور، بہت دور مجھے آگ کا چھوٹا سا شعلہ سا ایک نظر آ رہا تھا. تو میں نے پہلے آنکھ بند کر کے دیکھی، تو یہاں پر مجھے چھرا لگا تھا اور آنکھ سے مسلسل خون آ رہا تھا. تو یہاں سے بینائی میری ختم ہو گئی تھی. تو میں نے کہا یار اب میری میموری آہستہ آہستہ بحال ہو رہی ہے. آواز نکل رہی تھی؟
نہیں ابھی آواز نہیں, ابھی تو میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں نا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں, میں مر چکا ہوں, میں زندہ ہوں, میں کیا, ابھی تک تو مجھے سچویشن کی بھی سمجھ نہیں آ رہی. تو کافی دیر کے بعد جب یادداشت میری بحال ہوئی ہے تو میں نے کہا یار یہ تو وہی جگہ ہے کہ جہاں پر کچھ دیر پہلے میں اور اسلم درانی اور ایس ایچ او کھڑے تھے, اور اب یہاں پر گپ اندھیرا ہے. اس وقت بہت روشنی تھی, لائٹنگ تھی, اب گپ اندھیرا ہو گیا ہے اور وہ آگ جل رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دہشت گردی ہو گئی ہے. اوہو, میں نے کہا یار یہ تو وہی ہو گیا کہ جس کا ڈر تھا. اور میں اپنے بچوں کو, رشتہ داروں کو, سب کو میں منع کرتا تھا کہ کسی کے جلسے میں مت جانا, دھماکے ہو رہے ہیں. تو بہرحال میں نے کہا یار چلو اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. اب میں نے جب بائک کو ہٹانے کی ہے ہاتھ سے, تو مجھے پتہ لگا کہ یہ میرا آدھا ہاتھ ادھر مڑا ہوا ہے, آدھا ادھر مڑا ہوا ہے, اور زور نہیں ہے. میں نے کہا یار یہ ہاتھ تو تیرا گیا. میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں, اور ویرانہ ہے, بالکل سامنے ویرانہ ہے, کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو میں نے کہا دل میں کہا, میں نے کہا یار بس یہ ہاتھ تو تیرا گیا ہے تو چلو مرمت کے قابل ہے, مرمت ہو جائے گی ہاتھ. اپنے ساتھ میں اب خود باتیں کر رہا ہوں. پھر پاؤں سے جب میں نے ہٹانے کی کوشش کی, زور لگایا, تو پتہ لگا کہ پاؤں بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے. اوہو, میں نے کہا یار پاؤں بھی چلا گیا. چلو اتنے میں اندھیرے میں ایک سایہ سا مجھے سامنے سے گزرتا ہوا نظر آیا ہے. تو میں نے چیخیں ماری ہیں. جب میں نے شور مچایا تو اس نے اور زیادہ شور مچانا شروع کر دیا اور لوگوں کو بلایا. تو اس وقت ایمبولینس سے ساری جا چکی تھی. تو مجھے کچھ لوگوں نے پیروں سے پکڑا, کچھ نے ہاتھوں سے پکڑا, اور ادھر سے ایک رکشہ گزر رہا تھا یا کھڑا تھا, اس رکشے میں مجھے ایسے ڈالا کہ پائیدان میں نیچے, کہ میرا سر ایک طرف رکشے سے باہر نکلے ہوئے, پاؤں دوسری طرف نکلے ہوئے ہیں, اور وہ دو لڑکے جو ہیں تو آگے ڈرائیور کے ساتھ کھڑے ہیں رکشہ پکڑ کے, ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف, اور وہ ہوٹر والا کام کر رہے ہیں, چیخیں مار رہے ہیں اور راستہ بنا رہے ہیں. تو مجھے ہاسپٹل لے گئے. جب میں ہسپتال پہنچا ہوں نا LRH میں, تو وہاں پر ایک عجیب منظر تھا. مطلب کہ سینکڑوں لوگ تھے اور چیخو پکار تھی اور لاشیں اور زخمیاں. مجھے ایمبولینس میں ادھر وہ اسٹریچر پہ ڈال دیا ہے. تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یار میں گھر والوں کو اطلاع دوں, بچوں کو اطلاع دوں, نہیں ہو پا رہا میرے سے رابطہ. اتنے میں جب میڈیا والے آئے ہیں تو شاید مجھے تھوڑا تھوڑا یاد پڑتا ہے, آج کا رپورٹر تھا کوئی, اس نے مجھے پہچان لیا. حالانکہ میرا حلیہ بہت بگڑ چکا تھا کیونکہ میں بالکل قریب تھا نا. تو اس نے پہچان لیا, اس نے نیوز چلا دی ہے میرے نام سے. اس سے سب کو پتہ لگ گیا, اور پھر وہ میرے بچے بھی پہنچ گئے, میرے فیملی کے لوگ بھی پہنچ گئے, اور قوم کے لوگ بھی پہنچ گئے, دوست اور رشتہ دار جاننے والے سب پہنچ گئے. تقریباً 250-300 لوگ پہنچ گئے تھے. اب وہ ڈاکٹروں کو پکڑ کے لاتے ہیں, ڈاکٹر میری حالت دیکھتے ہیں تو وہ واپس چلے جاتے ہیں کہ اس سے تو زندہ نہیں بچنا ہے. اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ہارون بلور کی, غلام بلور کا بھتیجا, بشیر بلور کا بیٹا. وہ بھی آیا اسپتال میں, تو اس نے مجھے دیکھا ہے تو بس دیکھ کے چلا, پیچھے ہٹ گیا. اور واقعی کہ میری حالت یہ تھی کہ میرے جو کپڑے پہنے تھے وہ سوراخ ہو چکے تھے. اب وہ جتنے سوراخ ہوئے ہیں اتنے چھرے مجھے لگے ہیں. لیکن خوش قسمتی میری, جو قدرت نے بہانہ بنانا تھا وہ کیا تھا کہ میں اسی پوزیشن میں, مجھے سارے چھرے سائڈ سے لگے ہیں. اچھا, کسی آرگن پہ نہیں لگے آپ کے؟ مطلب کہ وہ میرا منہ خودکش کی طرف نہیں تھا, میں سائڈ پہ تھا. تو وہ چھرے زیادہ تر تو یوں گزر گئے, جو لگے ہیں مجھے تو یہ نیچے پاؤں سے لے کر یہ سائڈ میری ساری چھروں سے بھری تھی. ایون کہ میرے کمر میں ابھی بھی کچھ ٹکڑے موجود ہیں, پاؤں میں میرے موجود ہیں ابھی تک. آج کے دن پر بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ بس وہ اٹھنے بیٹھنے میں اس کی ہوتی ہے, اور سخت جو گرمیاں, ساون کا مہینہ آ جاتا ہے ساون کا, اس میں انفیکشن کرتے ہیں, خارش ہوتی ہے, جلن ہوتی ہے, تو یہ ہوتا ہے. بہرحال پھر ایک عجیب سا واقعہ ہوا. اب سارے پہنچ گئے. اچھا, اس سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میرا بیٹا, اس کو پتہ لگ گیا کہ میرا ابو لگ گیا دھماکے میں. اب وہ اسپتال آ گیا اور میرے اسٹریچر کو پکڑ کے مجھے ڈھونڈ رہا ہے. میری حالت اتنی بگڑی ہوئی تھی کہ وہ میرا بیٹا مجھے نہیں پہچان پا رہا ہے. جب میری نظر پڑی ہے تو میں نے اس کو آواز دی ہے, قمر نام ہے. میں نے کہا قمر, میں یہاں پر پڑا ہوں. کافی دیر وہ سکتے میں رہا ہے, یہاں تک کہ میرے قبر کا بھی بندوبست ہو گیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے زندگی دینے والا ہے. اچھا, جب بلاسٹ ہوتا ہے, جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں, بہت زوردار دھماکے کی آواز سے ان کے کان ڈیمیج ہو جاتے ہیں. دیکھیں, یہ دھماکے کی آواز دور کے لوگوں کو جاتی ہے,
جو موقع کے اوپر ہوتے ہیں نا، جیسے ہم تھے یا اور جو قریب کے لوگ تھے، ان کو دھماکے کی آواز نہیں آتی، وہ ایک شوں کر کے تو ایک لہر سی گزر جاتی ہے. دھماکے کی آواز دور کے لوگوں کو جاتی ہے، کم از کم 60 70 50 میٹر دور جو ہو تو ان کو آواز جاتی ہے. پھر غلام بلور 3 4 دن کے بعد ہاسپٹل آیا ہے. نہیں سوری، یہ غلام بلور کہتا ہوں، ہارون بلور، وہ جانتا تھا مجھے، میرا بیٹے کا بھی دوست رہا ہے. تو جب وہ آئے تو میرا خالہ کا بیٹا بھی ان کی پارٹی کا تھا، سید امداد حسین شاہ، وہ بعد میں ٹارگٹ کلنگ بھی اس کی ہوئی ہے، اس کو شہید کیا ہے. تو وہ اکٹھے آئے، دونوں کھڑے ہو گئے. تو ہارون بلور نے اس وقت مجھے کہا شاہ جی آپ مجھے یقین ہے کہ تم بچ گئے ہو، یہ جملہ اس نے کہا تھا. پھر ہوا یہ ہے کہ شہادت سے، یہ ہارون بلور بھی خودکش حملے میں شہید ہوئے. ہارون بلور اپنے شہادت سے ایک ہفتہ پہلے رات کو میرا بیٹا آ گیا، 12 12:30 1 بجے کا ٹائم تھا، کیا وہ ہارون بلور آئے اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا یار آدھی رات ہے، اب کیا خاطر خدمت ہم کر سکیں گے. نہیں، وہ بس صرف سلام کر کے ہو جاتے ہیں. میں نے اوکے، میں نے بیٹھ گئے. ان کے ساتھ کارکن بھی تھے، کوئی 5 6 یا 8. انتخابی مہم چل رہی تھی. ایسے ہی ہے، مجھے یہاں تک یاد ہے کہ میں نے ان کے ساتھ ایک شو کرنا تھا، 2 دن پہلے میری ان سے بات ہوئی، ہم نے لائن اپ کیا، سارا پلان ہوا، ہم لوگ چلے گئے وہاں پر. ہوٹل میں تھے کہ ہمیں نیوز ملتی ہے کہ یہ شہید ہو گئے. اچھا، اتفاق سے وہ آ کے بیٹھ گئے، گپ شپ ہوئی ہے. تو میں نے ہارون بلور کو ایک بات کی ہے. اب اس کے ساتھ سارے کارکن، اب مجھے یاد نہیں ہے کہ کون کون تھے سوائے ایک کے. تو میں نے کہا کہ ہارون مجھے آپ کی نہ جیت سے دلچسپی ہے، نہ آپ کی ہار سے مجھے دلچسپی ہے، مجھے آپ کی زندگی سے دلچسپی ہے. یہ جو حالات میں دیکھ رہا ہوں سیکورٹی کے اور دہشت گردی کے، یہ کوئی اچھے شگون مجھے نہیں لگ رہے ہیں. آپ اپنی سرگرمیوں کو محدود کریں. آپ زندہ ہوں گے تو الیکشن بھی ہوں گے، آپ کی ہار بھی ہوگی، آپ کی جیت بھی ہوگی. جب آپ ہوں گے ہی نہیں تو کیسا الیکشن ہو، کیسی ہار ہو، کیسی جیت. تو آپ اپنی سیکورٹی کی طرف توجہ دیں. اس کے بعد 10 منٹ تک سناٹا رہا، سب خاموش، سر جھکا کے سوچتا رہا. آخر میں کہتا آغا جی دعا کرے میرے لیے، بس اجازت دے میں جاتا ہوں. چلا گیا. میں مینگورا میں تھا، رات کو 10 11 بجے کا ٹائم تھا، یہ 4 5 دن کے بعد کی بات ہے. تو اچانک وہ پٹی چلنے شروع ہو گئی ہے بریکنگ نیوز کی کہ جی یہ این پی کے جلسے پہ دھماکہ اور ہارون بلور زخمی. میں ایک دم ہو گیا. سب سے پہلے میں نے اپنے بیٹے کو فون کیا، کیونکہ میرا بیٹا اس کے ساتھ بہت زیادہ کمیٹڈ تھا. میں نے کہا کہاں ہوں؟ کہتے جی میں تو گھر پہ ہوں. میں نے کہا یہ ہارون کے بارے میں، کہتے جی سنا ہے لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے کہ کیا ہے. میں نے پارٹی کے ایک اور کارکن کو فون کیا جس کا نمبر میرے پاس تھا. میں نے کہا ہارون کی پوزیشن، کہتے جی وہ تو بس شہید ہو چکے ہیں لیکن ابھی اعلان نہیں ہوا. اعلان 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے کے بعد ہوا ہے، لیکن اس نے کہا جی وہ شہید ہو چکے ہیں. تو یقین کرو مجھے بڑا دکھ ہوا ہے مجھے، کیونکہ ہارون بلور بڑا ڈیسنٹ اور بڑا ایک اچھی سوچ والا بندہ تھا پورے اپنی فیملی کے اندر. غلام بلور اور ہارون اپنا بشیر بلور اپنے والد کے مقابلے میں یہ بالکل مختلف ہے، ایک بڑا زبردست انسان تھا یہ.